حضرت سیدنا عبداللہ موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو ہمیشہ غمگین رہا کرتا، کسی کی جرت نہ ہوتی کہ اس سے پوچھتا کہ تمہیں ایسا کیا غم ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے ہمت کر کے اس سے اللہ کا واسطہ دیتے ہوئے پوچھا کہ آپ ہر وقت غمگین رہتے ہیں اور تنہا رہتے ہیں، بالکل الگ تھلگ کسی سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے جب یہ سنا اس کا رنگ متغیر ہو گیا، اس کا رنگ بدل گیا، وہ زار و قطار رونے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے تقریباً 40 سال میں نے اپنے شیخ کی خدمت کی، 40 سال میں ان کی خدمت کرتا رہا، آخر کار ان کا وصال جب ہونے لگا انہوں نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ تمہیں میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرا 3 دن کے بعد انتقال ہو جائے گا، جب میرا انتقال ہو تو مجھے نہلا کر تابوت میں ڈال دینا اور فلاں چوراہے پر لا کر رات کے اندھیرے میں لا کر وہ تابوت رکھ دینا، جب صبح کا اجالا یعنی فجر کا وقت ہونے والا ہوگا کچھ لوگ ایک تابوت لے کر آئیں گے، وہ تابوت میرے تابوت کے پاس رکھیں گے اور میرا تابوت وہ لے جائیں گے اور تم اس تابوت کو اٹھا کر لے کر آنا اور اس کو غسل دینا اور اس کا نماز جنازہ ادا کر کے اس کو دفنا دینا، اور یاد رکھنا کہ میرا 3 دن بعد انتقال ہوگا، میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، مگر تمہیں میں اللہ کا واسطہ دیتے ہوئے وصیت کرتا ہوں کہ تم میرے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وہ شخص اپنی آپ بیتی سنا رہا ہے کہ میرے شیخ جن کی 40 سال میں خدمت کرتا رہا، واقعی ایسے ہوا، 3 دن کے بعد ان کا انتقال جب ہونے لگا تو وہ بے ایمانی عیسائی مذہب پر ان کا انتقال ہوا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، ان کا انتقال ہوا، اور جب انتقال ہوا تو پھر میں نے ایسے ہی کیا، ان کی لاشیں کو میں نے تابوت میں رکھا اور رات کے اندھیرے کا انتظار کرنے لگا۔ جب رات کا کافی اندھیرا ہو گیا تو میں نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر اس تابوت کو میں نے اٹھایا اور اسی چوراہے پر لا کر رکھ دیا۔ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو میں نے دیکھا کچھ لوگ آئے، ان کے پاس بھی ایک تابوت تھا، انہوں نے میرے شیخ کے تابوت کے پاس وہ تابوت رکھا اور میرے شیخ کا تابوت اٹھا کر جب لے جانے لگے تو میں نے ان کو پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ تمہیں اللہ کا واسطہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ یہ تابوت تم کس کا لائے ہو اور میرے شیخ کا تابوت تم کیوں لے جانا چاہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پادری کا تابوت ہے، ہمارے پادری 40 سال ہم ان کی خدمت کرتے رہے اور 40 سال ہمارے گرجے میں ہمیں وعظ و نصیحت کرتے رہے، مگر جب ان کا انتقال ہونے لگا انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کر اللہ کا واسطہ دیتے ہوئے کہا کہ میرا جب انتقال ہونے لگے گا تو میں ایمان پر میرا خاتمہ ہوگا، میری زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہوگا، مگر میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جسم کو تم تابوت میں رکھ دینا
اور اسی چوراہے پر لا کر رکھ دینا، ایک تابوت تمہیں ملے گا، یہ تابوت میرے والا چھوڑ کر اس تابوت کو لے جانا اور عیسائی طریقے کے مطابق اس کو غسل دینا اور اس کی نماز جنازہ ادا کرنا۔ تو میرے پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عبداللہ موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ شخص یہ بات کر کے رونے لگا اور کہنے لگا ہو سکتا ہے میرے شیخ سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو گیا ہو جو اللہ کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہو، کہ جو 40 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا مگر خاتمے سے پہلے بے ایمانی کی موت مر گیا۔ تو حضرت عبداللہ موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ مسلمان ہیں ہم سب بھی تیری عطا سے، مسلمان ہیں ہم سب بھی تیری عطا سے، او ایمان پر خاتمہ یا الہی، میں دنیا سے جس دم چلوں جا سے یا رب، میں دنیا سے جس دم چلوں جا سے یا رب، نہ خالی ہو دل میرا ایمان سے یا رب، آمین بجاہ الامین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلتا ہے ہمیں اس بات کا گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے ہمارا خاتمہ ایمان پر بھی ہو، یہ کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جو شخص، جو پیر صاحب، جو مرشد 40 سال اللہ تعالیٰ کے عبادت کرتے رہے اور وہ مرید اپنے پیر کی 40 سال خدمت کرتا رہا، مگر دیکھیے تو صحیح اس پیر صاحب کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو سکا، ان سے کوئی ایسی خطا سرزد ہو گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پارہ 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 217 میں، جس کا ترجمہ کنز ایمان سے، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا۔